آپ میں سے کوئی لکھتا ہے اخبار میں, کتاب میں, کہیں پر کچھ کریٹو لکھتا ہو, ڈائری لکھتا ہو, چلو ہاتھ کھڑا کر. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو چاہتا ہے اس کی چیزیں لکھی ہوئی چھپیں؟ ہاتھ کھڑا کر پلیز. یہ میری بھی خواہش تھی آج سے 15-20 سال پہلے. اس ایکسپریس اخبار کے دفتر کے میں نے 50 چکر لگائے کہ میرا بلاگ چھپ جائے, میرا بلاگ چھپ جائے. میرے لگتے ہیں آخر کار چھپ ہی گیا. چھپا, میری کتاب آ گئی 2008 میں, پہلی کتاب کامیابی کا پیغام. سر آج کی طاقت دیکھیں, آج میں لکھتا ہوں تو سوشل میڈیا پہ یا بلاگ کو پوسٹ ہوتا ہے کسی ویب پہ, اس کا ریڈر اخبار سے کئی گنا زیادہ ہے. آج ماڈرن, آج کیونکہ چٹان, آپ میں سے چٹان کون کون جانتا ہے؟ میں جانا چاہ رہا ہوں پرانے کتنے چٹان اخبار ہوتا, کچھ لوگ جانتے ہیں. ابھی دیکھیں اتنا پرانا ہے, نوائے وقت یہ ہے بھی اور پرانا بھی ہے. کبھی یہ طاقتیں تھی بہت بڑی. آج کیا ہوا, ڈیجیٹل اتنی بڑی انڈسٹری کریٹ ہوئی ہے کہ اس کو استعمال کرنے والا چھا جاتا ہے. آج یونیورسٹی کا ایک پروفیسر, میں بڑی معافی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, برا نہ منائیے گا, یونیورسٹی کے پروفیسر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یوٹیوب سے پوری دنیا کو پڑھایا جا سکتا. خان اکیڈمی کون کون جانا؟ دیٹس گڈ. میرا بچہ اسکول پڑھ کے کرسنٹ سے, شام کو ٹیوشن پڑھ کے, رات کو میرے ساتھ بیٹھ کے کہتا ہے پاپا مجھے یہ کامپٹن ایفیکٹ سمجھ نہیں آیا, لہٰذا میں نے خان اکیڈمی سے سمجھا. او بھائی کہاں پر ہے خان اکیڈمی؟ پتہ لگا یوٹیوب پہ پڑھی ہے, پتہ لگا انٹرنیٹ پہ پڑھی ہے. آج جب بھی آپ کوئی کام کریں تو دیکھیں یہ کیا اس کا ماڈرن ورژن ہے. اس گوگل سرچ پہ لکھیے گا چلتن پیور. سر میں نے آپ کے سامنے ایک لوکل ڈیجیٹل سٹور کی مثال دی ہے. میں امازون پہ بات نہیں کر رہا, امازون پہ بات ثاقب بدر صاحب, پوری ٹیم, ان کے ایکسپرٹس میرے سے زیادہ اچھے کر رہے ہیں. میں پاکستان کی لوکل کہانیاں, ادھر کی کہانیوں کی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. میرا آئیڈیا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں لوکل انٹرپرینورز کو پڑھایا جائے, یہ حافظ یوسف کو پڑھایا جائے. یار بتائیں کیوں گلاس کے ساتھ جب گلاسی فری ملتی ہے تو کام ترقی کرتے ہیں. لوکل انٹرپرینورز کو پڑھایا جائے کہ کیسے انارکلی پہ پھٹا لگا کے چند چھوٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آج 56 آؤٹ لیٹ ہیں شرٹ اینڈ ٹائی کے. لوکل کیس اسٹڈیز کو پڑھائیں نا, لوکل پڑھائیں کہ رائل ٹیگ کیسے بنتا ہے, لوکل پڑھائیں نا گارڈ فلٹر کیسے بنتا ہے. میں نے آپ کے ساتھ صرف ایک لوکل سٹور کی بات کی ہے. یہ سٹور کہیں لاہور میں, پاکستان میں, دنیا میں فزیکلی موجود نہیں. انفارمیشن کیا دے رہا ہوں آپ کو جی میں, اس کی کوئی دکان نہیں ہے. یہ ایک بچہ ہے جس کی 27 سال عمر ہے, اس کی BS کی ڈگری ہے اور اس نے کوئی نوکری نہیں کی. یہ ایک سٹور کو رن کر رہا ہے, ڈیجیٹل سٹور کو, آرگینک پروڈکٹس کو, اور فار یور ویری کائنڈ انفارمیشن اس 27 سال کے بچے کی منتھلی پروفٹ جو ہے وہ 40 لاکھ روپے ہے. کلیپنگ کریں, مجھے میں صرف بتانا کیا چاہ رہا ہوں سر, اگر ایک چھوٹا سا لوکل سٹور جس میں تھوڑے سے پروڈکٹ پڑے اور پر ڈے آرڈر ان کے پاس 3000 ہیں, اور آج کے زمانے میں آپ کی فار یور ویری کائنڈ انفارمیشن آؤٹ سورسنگ اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں کام بڑے تھوڑے خود کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ لیڈر ہیں تو پھر ٹیم کام کریں گے, اگر آپ لوڈر ہیں تو پھر آپ لیڈر کے انڈر کام کریں گے. پیکنگ کوئی کرتا ہے, سامان وہ خود بناتے ہیں, پروڈکشن اپنی ہے, ٹھیک ہے جی. ایک اور برانڈ بھی کر لیں آپ, کریں جی مریم کشمش. اب یہ فیمیل آرگینک برانڈ کھل گیا. یہ ایک اور دکان میں نے آپ کو بتا دی ہے, ملینز میں سیل ہے. یہ جو پہلے برانڈ کھولا تھا یہ ان کی وائف ہیں, یہ میاں بیوی دونوں, ہماری بہن مریم آرگینک سٹور پہ فیمیلز پروڈکٹس سیل کرتی ہیں. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں, اللہ کی بندو آج ہر چیز آؤٹ سورس ہو گئی. پیکنگ کوئی کرتا ہے, TCS بڑی اچھی سروس دیتا ہے, ڈیوو بڑی اچھی سروس دیتا ہے, وہ پہنچا کے ریکوری کر کے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے پہنچا دیتا ہے, آپ ٹیکس بھی ادا کر دیتے ہو. جس زمانے میں آپ جی رہے ہو, اس زمانے میں بڑا سا سٹور ڈال کے صبح ڈسٹنگ کرا کے چھوٹے آجا 2-4 کپ لے کے آ. جس دور میں آپ جی رہے ہیں, اس دور میں بڑے تھوڑے سے ریسورسز, تھوڑی سی انرجی اور علم کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں, اس دور میں زیادہ اچھا گرو کر سکتے ہیں. فیصل بھائی مجھے بتائیں ذرا, تو ٹیوشنیں پڑھانے کے بعد میرے بارے میں مجھے پرانے اسٹوڈنٹ پتہ کیا کہتے ہیں, سر جب آپ رات کو آخری کلاس پڑھاتے تھے نا تو آپ بول کے نہیں پڑھاتے تھے, اشاروں سے پڑھاتے تھے. سر 15ویں کلاس کے ٹائم پہ میرا گلا جو ہے وہ بیٹھ جاتا تھا, میں کہتا تھا تبلا لے آؤ, میں وہ جا سکتا بول نہیں سکتا. لیکن اس یوٹیوب کا کمال ہے,
اس ڈیجیٹل کا کمال ہے کہ آج آپ ماڈرن گیجٹس اور ماڈرن چیزوں کے ذریعے دنیا میں چھا سکتے ہیں. تو آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے. یہ ساری باتوں کے ساتھ یہ باتیں میں ضرور کہوں گا, اٹس ناٹ ایزی. ایزی کوئی چیز آسان تب ہوتی ہے جب سمجھ آ جاتی ہے. اور دکھ کی بات دیکھیں یار, پاکستان میں پڑھے لکھے بے روزگاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہے. اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ہمارا ایز نیشن کوئی ویژن نہیں ہے, ہمارا قوم کا ویژن نہیں ہے. ہم بچوں کو خواب یہ دکھاتے ہیں بیٹا نوکری کرنی ہے. میرے پاس 128 بندے کام کرتے ہیں میرے سارے پروجیکٹس میں, اور میری فیملی میں آنٹی ہیں, وہ ہمیشہ کے پوچھتی ہیں تو نوکری نہیں کی کر رہا. میں تنگ آ کے کہ میں بے روزگار ہوں, کہتی اللہ تعالیٰ نوکری دے دے. میری بیگم جذباتی ہے, اس نے کہا خالہ بالکل 100-150 منڈا کام کرتا ہے, وہ کہتی ہے پتر نوکری ہوتی ہے. یار آپ دیکھیں ہم کدھر جا رہے ہیں, ہم کدھر جا رہے ہیں, اور پرانا زمانہ کہاں پر ہے. سو آج کے دور میں, اس دن میں نے پہلا جب یہ سیشن کیا فیصل صاحب کے ساتھ, اپنا ثاقب صاحب کے ساتھ بیٹھ کے, یار دکھ ہوا. 780 لوگ کلاس میں تھے, بی ایس کی ڈگری ہیں, ایم بی اے کی ڈگری ہیں, اتنی ڈگریاں لینے کے بعد بھی لوگ بے روزگار ہیں. اور جب میں نے سیلریز پوچھی, کوئی 25,000 روپے کما رہا, کوئی 50,000 روپیہ, اور بڑی چھلانگ لگائی تو 70,000 روپے. اب میں نے کہا یار غلامی سے 70,000 روپے کمایا بھی تو کیا کریں. فری لانسنگ کا دور ہے, بزنس مین بنے. پاکستان کا مسئلہ اس دن حل ہو سکتا ہے جس دن نوکری مانگنے والے نوکری دینے والے بن جائیں. آپ نوکری دینے والے بن لیں, ملک چینج ہو جائے. ہمارا خواب ہی یہ نوکری لینی ہے. آپ جس دن سوچیں گے یار یہ میرا جو میں ڈیجیٹل کا بزنس کر رہا ہوں, ای کامرس کو کر رہا ہوں, آنے والے دنوں میں میرا کام اتنا بڑھے گا کہ 50 لوگوں کو میں روزگار پہ رکھوں گا, اور وہ 50 لوگ روزگار نہیں کریں گے, کل کو وہ بھی کاروبار کریں گے, اور ان کے اندر 50 ہوں گے. یہ اگر خواب ہوگا تو پھر چینج آئے گا. سو میرا مشن انیبلر کے ساتھ پاکستان کے لیے یہی مشن ہے, ون لائنر مشن. یار میرے ملک کی سکلز لوگوں کی بڑھیں, ہماری یوتھ کی سکلز بڑھیں. مجھے بڑے کوشچن کیے جاتے ہیں, ثاقب صاحب کو بڑے کوشچن کیے جاتے ہیں, بھی بنتی ہیں. میں ایڈریس نہیں کرتا ایسے ٹاپکس کو, لیکن میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں میرا ویژن کلیئر ہے. وہ کیا کہ میں ایک انفلوئنسر ہوں, میں مانتا ہوں, میں پروموٹر میں مانتا ہوں, میں موٹیویشنل اسپیکر میں مانتا ہوں. میں کوئی چرس کو پینے کی آپ کو ترغیب نہیں دے رہا, میں آپ کو کوئی بری بات کرنے کی ترغیب نہیں دے رہا. میں جانتا ہوں, میں غریب گھر کا بچہ ہوں, میں جانتا ہوں اگر ایک انسان خوشحال ہوتا ہے تو اس کے پورے خاندان پہ اثر پڑتا ہے. ایک بندہ جب اپنے پیسوں کی کمائی سے اپنی ماں کو عمرہ اور حج کراتا ہے نا, تو اس کی ماں کعبے کے ساتھ لا کے دعائیں مانگتی ہے اس کے لیے رو رو. میں جانتا ہوں کہ جب ایک بندہ خوشحال ہوتا ہے اور اپنی بہنوں کو بیاتا ہے تو ان کے پھر کلیجے سے دعائیں نکلتی. میں جانتا ہوں کہ جب ایک بندہ خوشحال ہوتا ہے اور وہ اپنے آبائی علاقے میں مسجد بنواتا ہے تو اس نمازیوں کا ثواب بھی جا رہا ہوتا ہے. یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرما دیا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر. خدا کے لیے اس سوچ کو بڑا کریں. اور جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے اس پہ 1000 سوال ہوتے ہیں. میں کہیں نہیں کہہ رہا انویسٹمنٹ کرنی ہے, ثاقب صاحب کہیں نہیں کہہ رہے انویسٹمنٹ کرنی ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں سکلز بڑھا لیں, ہم تو کہہ رہے ہیں سیکھ لیں. اور مجھے پتا ہے میرے بھائی اگر 100 لوگ سیکھتے ہیں 100 کے 100 کامیاب نہیں ہوتے. کیا ایک بیچ جو پاس آؤٹ ہوتا ہے کنگ ایڈورڈ سے 100 ڈاکٹروں کا سارے قابل سرجن بنتے ہیں 20 سالوں بعد. میں کل ایک ڈائریکٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا کسی گروپ کے, تاکہ بھائی اس کی سیلری ایک ٹیکسٹائل یونٹ کو وہ ایک یونٹ کو لیڈ کر رہا ہے, اس کی سیلری 50 لاکھ روپے, ایم بی اے ہے, پاکیم سے کیا ہوا. اب پاکیم سے اس بیچ میں 10 لوگ ہوں گے, 20 ہوں گے یا 100 ہوں گے, لیکن جو 50 لاکھ سیلری اور وہ V8 تک اور ایک گھر تک پہنچا ہے, میں دنیاوی سکسیس کی بات کر رہا ہوں, اس کے پیچھے وجہ ڈگری نہیں ہے, سکلز ہیں, لیڈرشپ ہے, کیپیسٹی بلڈنگ ہے, کمیونیکیشن ہے, کانفیڈنس ہے, ذمہ داری قبول کرنا ہے, اپنی غلطی کو ماننا ہے. یہ جس میں بھی ہوگا وہ انڈر میٹرک ہوگا ترقی کر لے گا, اور وہ پی ایچ ڈی ہے لیکن یہ کوالٹیز اس میں نہیں ہے, وہ ترقی نہیں کرے گا. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ.